فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا دل اور قلب سورۃ یاسین ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورۃ یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورۃ یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرضے کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے، مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورۃ یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباس ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے 1 نہیں 2 نہیں 3 پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا
اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے باتیں کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھوہ والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی۔ اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی۔ ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائے، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلی علیہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے۔